سکندر حیات گڑبڑ کی ضد، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ میری حاضری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کی تقریبات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر کسی بھی مجبوری میں جائیں، لیکن اہل خاندان اہل خانہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں تو پیسے عزیز ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے پہ کتنے پیسے دے گا سکندر گڑبڑ، لیکن آپ کی محبت، ندیم بھائی کا جشن، سکندر کی ضد، مجھے اس پر آمادہ ہونا پڑا کہ میں خاموشی سے صرف اپنے چھوٹے بیٹے سے کہہ کے آیا کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں اس اپنی بد اخلاقی کی معذرت چاہتا ہوں اپنی تمام بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، تمام ذمہ داران سے۔ تو بہرحال ندیم بھائی کو بہت بہت مبارکباد، ماشاءاللہ نظامت کے ایک نئے لہجے کو انہوں نے پیش کیا، متعارف کیا۔ وہ مشاعروں کی دنیا میں بحیثیت ناظم بھی، بحیثیت شاعر بھی بہت مقبول ہیں، تو سکندر حیات گڑبڑ نے روڑکی میں ان کا جشن کر کے ہمارا بھی سینہ چوڑا ہوا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ چلیے میں چند شعر حاضر کرتا ہوں، اجازت زبیر بھائی؟ کہتا ہوں کہ زمین تنگ ہوئی، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، واہ واہ واہ، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے، واہ واہ واہ، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے۔ اور میرے عزیز و شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، کیا کہنا، ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے، واہ واہ واہ، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، واہ واہ واہ، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، واہ واہ، میں میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، زبان والے تو چپ ہیں، زبان میں گونگا بات کرتا ہوں، زبان والے تو چپ ہیں، زبان ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے، میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا۔ ندیم بھائی، میں مسخروں کی کہانی سنانے بیٹھا تھا، کہانی رونے لگی خود بیان کہانی رونے لگی خود بیان ہوتے ہوئے۔ اب محمد نواز خان آپ کو شعر پیش کرتا ہے۔ محمد نواز خان، نواز دیوبندی، کہتا ہوں کہ زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے، جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا۔ زبیر بھائی تیار ہے کہ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان۔ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے میں اس سے ہار گیا واہ واہ واہ، ایک پٹھان ہوتے ہوئے، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے، میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ کیا کہنا نواز بھائی، واہ واہ واہ، میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ مصرع اٹھایا کیجئے کہ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی، واہ واہ واہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، اگر ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا، واہ واہ واہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، اگر ملنے کی خواہش ہے، ملنے کی خواہش ہے تو مجھ سے ڈوب کر ملنا، کنارے پر نہیں ملتا میں تو بیانی میں رہتا ہوں، کنارے پر نہیں ملتا
میں تغیانی میں رہتا ہوں. میں اپنے اسٹیج کے تمام اہل سخن حضرات کو بھی شریک کرتا ہوں, آپ کی خدمت پہ شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں. واہ واہ واہ. مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے. واہ 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 واہ. مصرع آپ سے محبت چاہے گا. مجھے پہچاننے میں میں کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں. مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے. غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی. مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے. غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں. تیار رہیے گا, آپ کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ میں غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا. واہ واہ واہ. تغیانی میں رہتا ہوں. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا, مگر میں تو نہاری اور بریانی مجھے کیا سچا شعر ہے نواز بھائی. واہ 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 واہ. مجھے سمجھ پائے. واہ واہ. شکریہ پہلوان. کہ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا, مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. بریانی میں رہتا ہوں. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو؟ لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو؟ چلو رکشا سے چلتے ہیں, تکبر ٹوٹ. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو؟ چلو رکشا سے چلتے ہیں, تکبر ٹوٹ جائے گا. چلو رکشا سے چلتے ہیں, تکبر ٹوٹ جائے گا. واہ واہ. کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا. واہ واہ. کہانی دیکھیے, دوسرا مصرع ٹک سے لگے تو تیار رہیے گا کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو. تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم. ایک شعر اور سناتا ہوں. زبیر بھائی شعر دیکھیے گا کہ سیاسی آدمی ہو تم. کہتا ہوں کہ جس کو سب ہے کہہ رہے تھے, جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. ارے واہ واہ. جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. زندگی اور موت کا فاصلہ بس اتنا سا. جس کو سب ہے کہہ رہے تھے اس کو تھا کہنے لگے. زندگی اور موت کا بس فاصلہ اتنا سا ہے. چلیے یہ تو قتل ہو گیا شعر. ہوتا کیا ہے کہ ذرا سا بھی اچھا اس میں ایک اور اچھی بات ہوتی ہے کہ جن کو ہماری اچھی پرفارمنس سے تھوڑی سی دعوت ہوتی ہے ان کو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا, چلو اس سے تو کام چلا کچھ. لیکن یہاں تو سب محبت کرنے والے لوگ ہیں. مجھے آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں. میں مطلع برائے مطلع ہے, شعر سناتا ہوں. سب لوگ ارشاد. کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا. واہ واہ. دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا, جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا. دنیا کھڑی
کھڑی ہو رہا واہ 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 ہم کو واہ اس سے کیا؟ واہ 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 جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ اس سے کیا؟ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو۔ واہ واہ واہ، جو دکھ میں کام آئے۔ بھائی بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پلا دو چائے۔ واہ، چلو کوئی نہیں، جلدی سے دے دو بھائی۔ ہم تو پہلے مصرے میں مصرا بھول گئے تو وہاں قتل ہوگی، اب تم چائے سے قتل کرو گے۔ واہ، کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ اس سے کیا؟ اس سے کیا؟ جو سکھ میں کام آئے نہ، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو۔ جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے سکھ میں کام آئے نہ دکھ میں شریک ہو، لگتا ہو۔ اب تیار رہیے گا اس فقیر کے دو مصرے آپ جی تحفہ ارشاد، کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ ایک ایک لفظ میں شرکت چاہیے گا، اور دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ملاحظہ کریں کہ جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا؟ پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ پھر واہ ہم کو اس سے کیا؟ حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر واہ واہ، ہم کو اس سے کیا؟ نواز بھائی وہ شعر بھی سنا دیجئے کہ تمہیں غصہ تو آتا ہے۔ اچھا شکر۔ جی ایک شعر کے لیے حکم فرمایا ہے، المیہ سنیے ہمارا۔ کہتا ہوں کہ جہالت پر میرا شوق تو شاعری ہے، میری زندگی کا مشن تعلیم ہے۔ بے شک بے شک، اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایک شوق دے رکھا، ایک جنون دے رکھا۔ انتہا کی بات بتاتا ہوں، اب تو یہ عالم ہے کہ ولیمے کی دعوت میں جاتا ہوں تو دائیں بائیں جو دو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سارا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، تمہاری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے، میری کیا مدد کی ضرورت ہے۔ واہ 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 واہ، اور آخری بات بتاتا ہوں کہ جب کھانے کا اختتام ہو جاتا ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو میرے بیٹے کی بہو، میری مسز فوراً کہتے ہیں کہ میری بہو کہے گی کہ اب بھی کھانا لے آؤں، تو اس کی امی کہے گی دعوت میں سے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اب بھی دعوت میں کھاتے کہاں ہیں۔ تو مجھے کھانے سے زیادہ عزیز ہے تعلیم کی بات، واہ واہ واہ، اور میرے عزیزوں اس سے بڑی ضرورت بھی تمہاری کوئی نہیں، صحیح اس بات۔ سے بڑا مسئلہ بھی تمہارا کوئی نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہم زندہ ہو جائیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کئی لاکھ اور کئی کروڑ روپے دے کر کے ایڈمیشن تو دلا سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں۔ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا کیجیے۔ تعلیم تبھی کارگر ہوگی جب ان کی تربیت ہوگی۔ موجودہ زمانے میں تربیت نکل گئی۔ ایک زمانہ تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ سنا دوں میں آپ کو، کہ ہمارے ابا ہر تیسرے دن اعلان کیا کرتے تھے کہ میری والدہ سے کہا کرتے، بیگم بچوں سے کہہ دینا 3 دن ہو گئے کھانا ساتھ نہیں کھایا ہے۔ تو 3 دن میں کھانا ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اس میں تربیت کیا ہوتی تھی؟ کھانے کے بعد آبزرویشن ہوتا تھا۔ ابا کہتے تھے ہمیں، میں سب سے چھوٹا بھائی تھا، کہ شرم نہیں آتی
کہ دو بھائی بڑے پانتیانے بیٹھے تھے اور تم سرانے بیٹھے تھے. دونوں بھائیوں سے کہتے تھے شرم نہیں آتی تمہیں؟ چھوٹے بھائی کو ایک بار بھی تم نے مطلب ہے کہ سالن پیش نہیں کیا، روٹی پیش نہیں کی. یہ تربیت ہوتی تھی، وہ تربیت نکل گئی. اور آج ہم خدمت کے تو خواہاں ہیں اپنی اولاد سے، لیکن جب تربیت کا موقع ہوتا ہے تب ہم زندہ نہیں ہوتے. آج تربیت کرو گے، کل تو وہ تربیت خدمت میں تبدیل ہو کر تمہیں میسر آئے گی. کیا اچھی بات بتا رہے ہیں. شعر سنا رہا تھا میں، شعر سنیے. کہتا ہوں کہ جہالت پر اس کو اس گفتگو میں گم مت کر دینا شعر کو، کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتا. جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی. غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی. واہ واہ واہ. ایک دو شعر سناتا ہوں تھوڑے سے. ارشاد. کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا. واہ. بے خیالی میں بھی خیال اس کا. خیال اس کا. میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. واہ 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 واہ. بے خیالی میں بھی خیال اس کا. کیا کہنا. واہ واہ. میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. اور دوستو شعر ملاحظہ کریں کہ میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، یہ جو بھائی کیا معاملہ ہے یار، جو اتنے قریب بیٹھے ہیں. ابھی تو میں نے یہی تو شعر سنایا تھا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں. واہ 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 واہ. اخلاقیات کے مظاہرے کا جب بھی موقع ہمیں ملتا ہے ہم ناکامی. چلیے اب بات ختم کیجئے. اب ایک پارٹی میدان چھوڑ گئی، اب بات ختم کیجئے. چلیے. یہ والا تو بہت اچھا بتا رہا تھا. اس محلے کی بڑی تعریف کر رہا تھا، لیکن محلے میں کوئی گھسپیٹھی آ گئے. اچھا اب تھوڑی سی توجہ ادھر فرمائیں. چلیے جی، ان کو بھی اپنا ساتھی بنا کر کے بٹھائیے. تو کہہ رہا تھا میں کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا. واہ. میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا. کمال اس کا. اور یہ جو سب میرا یہ حال جو سب پوچھتے ہیں، میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. واہ واہ واہ. پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. واہ. خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں. اس پہ جان دیتی ہیں. واہ. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. واہ 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 واہ. آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا. اور اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں. شملہ اس کا ہے، نینی تال اس کا. واہ واہ واہ. شملہ اس کا ہے، نینی تال اس کا. نینی تال اس کا. ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں. ایک نئی جاگیر بنانا چاہتے ہیں. ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. ہم بیٹے کو میر بنانا چاہتے ہیں. شعر سنیں اور جانے والا رک جائے. شعر سنیں اور جانے والا رک جائے. ہم ایسی زنجیر بنانا. واہ 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 واہ. شعر سنیں اور جانے والا رک جائے. کیا کہنا. ہم ایسی زنجیر بنانا چاہتے ہیں. اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر.
واہ اس کو خط لکھنا ہے اور ایک کاغذ پر ایک دل اور ایک تیر بنانا ہے۔ واہ 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 ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں۔ اور ندیم فرخ کے اس جشن میں یہ طالب علم 2 لائنیں روڑکی کی طرف سے پورے ہندوستان کو پیش کرتا ہے۔ ارشاد عالی کہتا ہوں کہ ایک دل اور ایک تیر بنانا تیر چاہتے بنانا چاہتے۔ ایک اور شعر یاد آ گیا اس میں کہ ایک دل اور ایک تیر بنانا چاہتے ہیں، پھول بھی ہو، ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی۔ واہ ارے واہ 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 تیر بنانا چاہتے ہیں، پھول بھی ہو، دل جھیل ڈل جھیل بھی ہو اور قاتل بھی۔